خوش نصیبی سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ بلایا، اپنی رائے یہاں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا ایک موقع دے رہے ہیں۔ جہاں پہ ہم پشتون خواتین کی بات کریں، چاہے وہ مذہب ہو، سیاست ہو، روایات ہو، جس پہلو سے بھی ہم دیکھیں، یا جو پدر شاہی ہمارا نظام ہے، جس پہلو سے بھی آپ دیکھیں تو وہ ہمیں ان کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ اگر مذہبی حوالے سے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کا چہرہ دکھ گیا تو یہ مذہب کے لیے خطرہ ہے، تو کچھ مرد کھڑے ہو جاتے ہیں، آؤ ہم مذہب بچانے نکلے ہیں۔ سیاست کی بات اگر ہم کریں تو جہاں تک جو میرا علاقہ ہے جنوبی پختونخوا، وہاں پہ بہت بڑی بڑی جو نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں وہ وہاں پہ ابھی تک جو ہے وومن ممبرشپ نہیں تھی۔ ابھی ہماری ایک اسٹرگل کے بعد انہوں اس بات پہ مجبور ہو گئے کہ ویمن ممبرشپ ضروری ہے، اور ان کے لیے ان کا دلیل یہ ہے کہ جو وہاں کا جغرافیہ ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دے رہا۔ مطلب وہ خواتین سیاست میں نہ آئے، اس کا جواز پیش کر رہے ہیں کہ جغرافیہ اجازت نہیں دے رہا۔ اگر ہم بات کریں اس کے ساتھ ہمارے جو گھریلو روایات ہوتے ہیں، اس میں بھی کہتے ہیں کہ اگر خواتین باہر نکل گئی تو روایات کو خطرہ پیش آتا ہے، تو وہاں پہ بھی پھر کچھ مرد نکلتے ہیں بھائی کی شکل میں، باپ کی شکل میں، کزن کی شکل میں، چاچا کی شکل میں، کسی بھی شکل میں، وہ کہتے ہیں ہم روایات بچانے نکلے ہیں۔ مزاحمت کون کر رہا ہے؟ اگر ہم مزاحمت کر رہے تو وہ ان روایات کو بچانے کے لیے مزاحمت کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے پانی مل سکتا ہے؟ تک امن کی بات ہے کہ پیس بلڈنگ میں خواتین کا کیا کردار ہے۔ جو ہمارے ہاں جرگہ سسٹم ہوتا ہے، وہاں پہ جو ننواتی ہوتا ہے، جرگے میں جو سب سے اہم رول ہوتا ہے، وہ سائلنٹ ضرور ہے لیکن سب سے اہم رول جو ہوتا ہے وہ خواتین کا ہوتا ہے۔ اگر خواتین جو ہے وہ سامنے والی پارٹی کے پاس ننواتی لے کے جائے یا ان سے حرض لے کے جائے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، یا جو مسئلہ چل رہا ہے اس کو ختم کر دیا جائے، تو خواتین کو سامنے والی جو پارٹی ہوتی ہے، جو جہاں پہ کمپرومائز ہماری عام کورٹ کی لینگویج میں ہم اس کو کہتے ہیں، اگر خواتین وہاں پہ جائے گی تو ان کو وہاں پہ زیادہ ریلیف ملتا ہے، یہ کہہ کے کہ یہ خواتین ہیں، وہ یہ ہمارے پاس آئی تو ان کو وہ واپس ویسے نہیں لوٹاتے۔ تو جو مین کردار اس میں ہوتا ہے وہ خواتین کا ہوتا ہے۔ اگر ہم گرلز ایجوکیشن کی بات کریں یا افغان گرلز کی ہو، یا اگر ہم افغانستان کو سائڈ پہ رکھ کے صرف یہاں پہ جو پختونخوا میں ہم دیکھیں تو ہماری لڑکیاں جو ہیں وہ پرائمری کے بعد ایون کہ بہت سی ایسی گرلز ہیں جن کو جو فنڈامنٹل ایک رائٹ ہے ایجوکیشن، وہ نہیں ملتا ان کو۔ بہت سی اگر ہم اس کا ایک شرح بتا دیں، اگر 30% ہماری پرائمری تک چلی جاتی ہے، یونیورسٹی تک ان کا وہ جو فیصد ہوتا ہے وہ 5% تک پہنچ جاتا ہے۔ ان کو وہ پڑھنے ہی نہیں دیا جاتا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عورت نے اگر سوال کرنا سیکھ لیا تو پھر ہم جواب نہیں دے پائیں گے۔ اگر یہاں پہ وہی عورتیں آگے جا پاتی ہے جو پہلے اپنے ماتھے پہ بے حیا کا ورڈ لکھ لیتے ہیں کہ ہاں میں بے حیا ہوں، تو آپ کو پھر اجازت ہے کہ آپ اس سوسائٹی میں موو کر سکتے ہیں، آپ اس میں اپنے لیے کوئی مقام بنا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے یہاں پہ جتنی بھی خواتین ہیں، اگر آپ ان کی اسٹرگل دیکھیں تو انہوں نے پہلے اپنے ماتھے پہ بے حیا کا ورڈ لکھا ہے، اس کے بعد اس کو آگے آنے کی اجازت ملی ہے۔ یہ یہاں پہ اگر میں بھی بیٹھی ہوں تو میری بھی اپنی ایک اسٹرگل ہے، ایسے نہیں میں اپنی خاندان کی پہلی لڑکی ہوں جو یونیورسٹی گئی ہوں۔ لا جو ہے، وکالت جو ہے، یہ سمجھا جاتا تھا یہ خواتین کا پروفیشن نہیں ہے، یہ خواتین کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے، مردوں کا پروفیشن ہے۔ تو خواتین وہاں پہ کیا کرے گی؟ وہاں مردوں کے بیچ میں کیا کرے گی؟ اور آج بھی اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس گرلز بہت کم ہے، کیونکہ ہم اس کو نارمل ہی نہیں سمجھتے کہ دونوں ایک ساتھ رہ سکتے، ایک ساتھ پڑھ سکتے، ایک ساتھ کام کر سکتے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر خواتین اور مرد جہاں پہ بیٹھے تو ان کے دماغ میں فطور ہے۔
ہم نے ان چیزوں کو اتنا وہ نارمل رکھا ہوا ہے کہ ہم کہتے جب تک ہم نارملائز نہیں کریں گے کہ ایک نارمل چیز ہے تو یہ سوسائٹی یا اس سوسائٹی میں خواتین کا کردار کیا رہے گا. ہم یہاں پہ پیس بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں, اس بیچاری کو تو اسکول جانے کی اجازت نہیں ہے, وہ پیس بلڈنگ میں کیا کردار ادا کرے. کہا جاتا ہے کہ وہ پشتوں میں اکثر کہا جاتا ہے کہ جسو خطل نڑی تہمن راوڑی تھی. خواتین جو ہے وہ فطرتاً وہ جنگ کی خواہش مند نہیں ہوتی ہے. تو کہتے ہیں دنیا میں جو امن ہے وہ ہمیشہ جو ہے عورتیں لے کے آئی ہے. جو جہاں پہ بھی جنگ کی بات ہوئی وہ مردوں کی طرف سے شروعات ہوئی ہے. تو لیکن قصوروار پھر بھی خواتین کو ہی سمجھا جاتا ہے کہ روایات کے بھی یہی, اگر روایات ہمارے ٹوٹ رہے تو اس کے بھی ذمہ وار یہی ہے. اگر مذہب فالو نہیں ہو رہا ہے, مطلب ہمارے لیے ایک الگ قوانین بنائے گئے ہیں, مذہبی حوالے سے بھی, سیاسی حوالے سے بھی, معاشرتی حوالے سے بھی, سماجی حوالے سے بھی, کہ یہ ایک الگ مخلوق ہے, اس کو الگ کونے میں رکھو. اگر گھر کی چار دیواری سے باہر نکلی تو بہت کچھ ہو جائے گا, کوئی آفت آ جائے گا اور پھر اس آفت کو کوئی سنبھال نہیں پائے گا. یہاں پہ میرے کئی بھائی بیٹھے ہوئے اور شاید پختونخوا سے آئے ہوئے ہوں گے, کچھ جنوبی سے, کچھ خیبر پختونخوا سے, کچھ وزیرستان سے. لیکن اگر ہر ایک سے ان کی سٹوری پوچھی جائے کہ آپ کے گھر میں کتنی لڑکیاں اسکول جا رہی ہے, کتنی یونیورسٹی جا رہی ہے, یا تم مجھے سپورٹ کر رہے ہو اس کو کیوں سپورٹ نہیں کر رہے, تو ان کا جواب بڑا سمپل آئے گا, میں وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتا, میری چلتی نہیں ہے گھر میں. میم آئی تھنک یہ چیز بہت انفیئر ہوگی, کیونکہ میں نے خود ایک چیز نوٹس کی ہے ہماری لڑکیوں میں. ایون اگر ان کو لائک پرمیشن دی بھی جاتی ہے, دے آر ناٹ دیٹ مچ ڈیسپریٹ کہ بھائی ہم لوگوں نے بھی کچھ کرنا ہے یا اس طرح کا کچھ ہو سکتا ہے. لائک دیئر مائنڈ سیٹ از کمپلیٹلی ڈفرینٹ, کہ اگر ان کو ہم لوگ کمپلیٹلی ایک راستہ دے بھی وہ اس کے اوپر نہیں جا پا رہی. لائک obviously it will take time اور سال لگیں گے اس چیز کو ٹھیک کرنے میں, but I think this would be unfair if we just like become more biased towards women in this case. نہیں, میں باعث کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں تربیت کی بات کر رہی ہوں. تربیت جب ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کے اگر 2 بچے ہیں تو ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ اگر آپ پڑھو گے تو آپ کو یہ فائدہ ملے گا, نہیں پڑھو گے تو یہ ہوگا. لیکن وہ تربیت صرف لڑکے کی ہوتی ہے, لڑکی کی نہیں ہوتی. بات تربیت کی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو انکریج کیسے کرتے ہیں. آپ اس کو ضروری تو نہیں ہے کہ میں 2 سال کی ہوں یا 4 سال کی ہوں تو مجھے یہ پتا ہے کہ وکالت کے کیا فائدے ہیں, میں اگر جرنلسٹ بنوں گی تو کیا فائدے ہیں, انجینئر بنوں گی. بچپن میں ہر بچہ کھیلنا چاہتا ہے, ہر بچہ لاپرواہ ہوتا ہے, اس کو فرما بردار, کوئی بھی بچہ جو ہے وہ پیدائشی فرما بردار نہیں ہوتا, وہ ان کی تربیت جو ہے وہ اس کو فرما بردار بناتی ہے. کوئی بھی بچہ جو ہے وہ بچپن میں اس کی پہلی پرائیورٹی اس کی کھیل کود ہے, سمجھانا کس کا کام ہے. لیکن ہماری پرائیورٹی صرف جو ہے وہ بوائز ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بوائز کو نہیں پڑھاؤ, میں ایکویلٹی پہ بلیو کرتی ہوں. میں صرف ان عورتوں کی طرف سے بول رہی ہوں جن کی کوئی آواز نہیں ہے, جو آپ کے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے. میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہی, میں شور ہوں کہ اس میں جگہ پہ کافی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے گھروں میں لڑکیوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ میں آپ کی سوسائٹی سے آئی ہوں. منیب قادر صاحب آپ کی سوسائٹی شاید نہ ہو, لیکن میں آپ کے گھروں سے آئی ہوں. مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ لڑکیاں کتنی اسٹرگل کر رہی ہے باہر آنے کے لیے. اور کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے.